اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی الصالحین۔ 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کلاس میں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دبستان لکھنؤ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برصغیر میں 2 دبستان مشہور دبستان مانے جاتے ہیں، ایک ہے دبستان لکھنؤ اور دوسرا ہے دبستان دہلی۔ یہ دونوں دبستان بنیادی طور علم و ادب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ہم آج دبستان لکھنؤ کے بارے میں بات کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی اور اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز ہندوستان میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنا جماؤ بڑھانے کے لیے مختلف سطح کی کوششیں کی اور آہستہ آہستہ وہ یہاں کی حکومت پر بھی غالب آتے گئے، اور جو یہاں پر حکومتیں تھیں، ریاستیں تھیں، جو نواب تھے، کچھ انگریزوں کے ساتھ ملے اور کچھ ان کے خلاف ہو گئے، اور مغلیہ سلطنت جو تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی۔ جب حکومت کمزور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہر طرح کا زوال آتا ہے، علم ادب میں بھی زوال آتا ہے، معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی زوال آتا ہے، سماجی زندگی میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو دبستان لکھنؤ ہے، یہ دبستان اسی صورتحال میں پیدا ہوا ہے، یعنی سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا تو دہلی کی مرکزیت بھی ختم ہونے لگی، کیونکہ دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، اور ہندوستان کی راجدھانی میں جب مغل دور کی حکومت چل رہی تھی تو جب حکومت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں کی جو سلطنت ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے دہلی کی مرکزیت جو تھی، اس کی جو مرکزی اہمیت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے دہلی کے بعد دوسرا اہم مرکز اودھ تھا، یعنی جو دہلی علم و ادب کے حوالے سے مرکز تھا اور جس کا دوسرا مرکز ان دنوں تھا وہ تھا اودھ۔ آصف الدولہ نے لکھنؤ کو دارالسلطنت کا درجہ دیا، یعنی آصف الدولہ نے لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا، اور واجد علی شاہ نے انگریزوں سے ٹکر لینے کے بجائے مصلحت کا راستہ اختیار کیا، یعنی جب وہ ٹکراؤ سے الگ ہو گیا تو اس سے نتیجہ یہ ہے کہ جنگ و جدل میں وہ نہیں پھنسا، تو جو دوسرے فنون ہیں، علم ادب ہیں، اس میں ترقی ہوتی گئی۔ تو واجد علی شاہ نے جب لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا اور اس سے جو مصلحت کا راستہ جو انہوں نے اختیار کیا، کیونکہ واجد علی خود راگ و رنگ میں مست تھے، انگریزوں کے ساتھ مصلحت کی وجہ سے لکھنؤ میں ہر طرح اور ہر طرف عیش اور خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا، یعنی انگریزوں نے ان کی طرف کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، یہ آرام سے بیٹھے، تو انہوں نے علم و ادب کی طرف، راگ و رنگ کی طرف، رقص و موسیقی کی طرف زیادہ توجہ دی، ہر طرف رنگ راگ اور شعر و شاعری کا چرچا ہوا۔ ادھر دہلی میں اہل علم و دانش کا رہنا مشکل تھا، کیونکہ دہلی میں جو حالات وہ کشیدہ تھے، وہاں کے حالات جنگی حالات تھے، تو اس کی وجہ سے وہاں کے جو
ادبی اور علمی سرگرمیاں تھیں ان پر بھی آنچ آنے لگی، وہ بھی متاثر ہونے لگی. تو اس کی وجہ سے وہاں کے علم و دانش کا رہنا بہت ہی مشکل بن گیا. اس لیے وہ انہوں نے ہجرت کی اور لکھنؤ کی نشاط پرور فضا میں مست ہو گئے. میر ضحاک، سودا، سوز، میر حسن، جرات، انشا اور مصفی دہلی سے لکھنؤ آ گئے. یہ بہت بڑے شاعر ہیں. جرات کا مزاج ہمیشہ معاملہ بندی کی طرف مائل تھا. لکھنؤ میں ان کا یہ انداز بہت مقبول ہوا. جو انہوں نے معاملہ بندی کا رنگ اور اسلوب اختیار کیا، یہ بہت ہی مقبول ہوا. لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول سے اخلاقی قدروں کا ایسا زوال ہوا کہ انشا و مصفی کی شاعرانہ چشمک نے نئے رنگ پیدا کیے. ان اخلاقی قدروں میں بھی زوال آ گیا تھا، تو شاعروں نے دوسرے راستے اختیار کیے اور شاعرانہ چشمک بھی پیدا ہو گئی. انشا و رنگین نے ریختگی کو خوب پرمان چڑھایا. اس طرح دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑی. یعنی ان حالات میں دبستان لکھنؤ کی بھی بنیاد پڑی. جو لکھنؤ کے اصلی باشندے تھے، شعراء تھے، ایک وہ، دوسرے جو دہلی سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے، تو ان کی آپسی میل ملاپ سے، شاعرانہ چشمک سے اور شاعری اور شعر شاعری سے ایک نیا دبستان وجود میں آ گیا جس کا نام دبستان لکھنؤ پڑا. اس دبستان کی پیروی کرنے والوں میں ناسک اور آتش کے نام بہت اہم ہیں. یعنی آتش اور ناسک دو اہم شاعر گزرے ہیں جو اس دبستان کی پیروی کرنے والوں میں پیش رہے ہیں. ان کے شاگردوں میں برق، منیر، نسیم اور شوق قابل ذکر ہیں. یعنی اس طرح سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سلطنت مغلیہ کا جو زوال ہونا شروع ہو گیا، ان کا شیرازہ بکھرنے لگا، دہلی کی مرکزیت ختم ہو گئی، وہاں کا جو علم ادب کا ماحول تھا وہ متاثر ہو گیا. وہاں کے شعراء لکھنؤ چلے گئے، لکھنؤ کے شعراء بھی وہاں تھے. اس طرح سے ایک نیا وہاں دبستان شروع ہو گیا جس کا نام دبستان لکھنؤ پڑ گیا. عزیز طلباء، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دبستان لکھنؤ کن حالات میں اور کیسے وجود میں آ گیا. اس پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو پھر سے یاد کریں گے اور اس کو اپنے مطالعے میں لائیں گے اور اپنے آپ کو ایگزام کے لیے تیار کریں گے. فی امان اللہ.